خیبر پختونخوا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، اور اب الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری اور دہشت گردوں کی سرپرستی سے آگے بڑھ کے قتل کی سازش تک پہنچ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر 3 طویل پریس کانفرنسز میں یہ سنگین الزامات پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر لگا چکے ہیں، اور اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی طرف سے سنگین الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک جلسے سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے حوالے سے 3 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ نمبر 1، یا تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے گا، نمبر 2، یا سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جائے گا، اور نمبر 3، یا سہیل آفریدی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو تیسرا الزام ہے نا، یہ انتہائی سنگین ہے، اور میرے خیال سے الزامات کے سلسلے کو ظاہر ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اس قسم کے جو الزامات ہیں اس کا فائدہ یقیناً کوئی تیسرا دشمن ہی اٹھا سکتا ہے۔ اب مجھے اپنی ریاست سے حسن ظن ہے کہ ریاست کبھی بھی اس حد تک نہیں جائے گی، لیکن جب اس قسم کا بیان آ جائے اور خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جائے تو پاکستان میں پھر کس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں یہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بھی اپنے قتل کی سازش کا انکشاف کیا تھا نا، اور پھر ان پر حملہ ہو گیا تھا، اور ان پر حملے میں یقیناً ریاست کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان اس میں محفوظ رہے، اور اب دعا ہے کہ سہیل آفریدی بھی محفوظ رہیں۔ لیکن میں اسٹیبلشمنٹ اور خیبر پختونخوا کی حکومت اب دونوں سے ظاہر ہے کہ درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ آپ معاملات کو اس حد تک نہ لے جائیں۔ پاکستان اس وقت پہلے ہی عالمی سازشوں کا شکار ہے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 2 دن پہلے وادی تیرہ میں یہ آپریشن سے متعلق وفاقی حکومت کا ایک حکم یا نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، جس میں وادی تیرہ کے متاثرین کو چند گھنٹوں میں علاقہ خالی کرنے کا کہا گیا ہے۔ اچھا، اب اس پر حسب توقع وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شدید رد عمل دیا ہے، اور کہا کہ وادی تیرہ کو خالی کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا تو میں پختون قوم کا جرگہ بلاؤں گا۔ اگر بات غلط ہوئی تو نقل مکانی کرنے والے متاثرین کو خود وادی تیرہ لے کر جاؤں گا۔ آج کے بعد وفاق کے ساتھ جو بھی کنورزیشن ہوگی تحریری اور ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ یہ لوگ بند کمروں کے فیصلے مسلط کرتے ہیں، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کل وفاقی حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے کہ اس قسم کا کوئی حکم وہ تو جاری ہی نہیں کیا گیا۔ اب وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق حکومت نے وادی تیرہ کو خالی کرانے کی گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا ہے، اور جس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا کہ وادی تیرہ خالی کروانے کے دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا اور ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا کہ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرہ کو خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو جناب، یہ ہے وزارت اطلاعات کی طرف سے وضاحت۔